اگر آپ قربانی نہیں کر سکتے تو کیا آپ محروم رہ جائیں گے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریب اور نادار مسلمانوں کے لیے بھی خوشخبری سنائی ہے۔ آج کی یہ حدیث دل کو سکون دے دے گی، آخر تک ضرور سنیے گا۔ حدیث مبارک پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ روزانہ ایمان تازہ کرنے والی احادیث آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ خوبصورت حدیث ان لوگوں کے لیے امید اور خوشخبری ہے جو قربانی کی خواہش تو رکھتے ہیں لیکن مالی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر پاتے۔ ذرا سوچئے، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عید الاضحیٰ کے دن دوسروں کو قربانی کرتے دیکھ کر خاموشی سے اپنے دل کو سمجھاتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں بھی قربانی کی خواہش ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں لیکن حالات اجازت نہیں دیتے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم خوشخبری عطا فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک ناداروں یعنی غریبوں کے لیے قربانی کا ثواب۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2789، مسند احمد حدیث نمبر 6575۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم اضحیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے عید بنایا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیے کہ اگر میرے پاس صرف عاریت کے طور پر لیا ہوا جانور ہو تو کیا اس کی قربانی کر دوں؟ فرمایا، لا ولکن تأخذ من شعرک واظفارک وتقص شاربک وتحلق آنتک فتلک تمام اضحیتک عند اللہ عز وجل۔ اس جانور کی قربانی نہ کرو، ہاں تم اپنے بال اور ناخن کاٹو، مونچھیں پست کرو اور زیر ناف بال اتارو۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری قربانی پوری ہو جائے گی۔ حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ جس مسلمان کو قربانی کی استطاعت نہ ہو وہ عشرہ ذو الحجہ میں بال اور ناخن کاٹنے سے پرہیز کرے اور نماز عید کے بعد بال وغیرہ کاٹ لے تو اسے بھی قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ ذرا سوچئے، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عید الاضحیٰ کے دن دوسروں کو قربانی کرتے دیکھ کر خاموشی سے اپنے دل کو سمجھاتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں بھی قربانی کی خواہش ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں لیکن حالات اجازت نہیں دیتے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم خوشخبری عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم اضحیٰ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے عید بنایا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میرے پاس صرف ادھار لیا ہوا جانور ہو تو کیا میں اس کی قربانی کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اپنے بال اور ناخن کاٹو، مونچھیں پست کرو اور زیر ناف بال صاف کرو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی تمہاری مکمل قربانی شمار ہوگی۔ سبحان اللہ! دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ وہ صرف جانور کی قربانی نہیں دیکھتا، وہ دل کی نیت دیکھتا ہے، اخلاص دیکھتا ہے، طرف دیکھتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان قربانی کی طاقت نہیں رکھتا لیکن اس کے دل میں اللہ کی رضا کی خواہش موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں فرماتا۔ یہ حدیث ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اسلام صرف امیروں کا دین نہیں، یہ غریب، نادار اور کمزور لوگوں کے جذبات کا بھی خیال رکھتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غربت کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ عید آتی ہے تو ان کے دل اداس ہو جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے شاید وہ اللہ کی اس عظیم عبادت میں حصہ نہیں لے سکتے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر نیت سچی ہو، دل میں محبت ہو اور اللہ کی رضا مطلوب ہو تو اللہ تعالیٰ
چھوٹے عمل کو بھی بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ قربانی نہیں کر سکتے تو مایوس نہ ہوں، اللہ کے سامنے اپنی نیت پیش کریں، دعا کریں، ذوالحجہ کے مبارک دنوں میں عبادت کریں، تکبیرات پڑھیں، نماز کی پابندی کریں اور سنت کے مطابق سوائی کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اس حدیث مبارک کو مزید آگے دوستوں تک پہنچائیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔